السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بات پر بات کریں گے کہ اتحاد و اتفاق یقیناً ضروری ہے اور اس کی تعلیم بھی دی گئی ہے، لیکن کیا اختلاف نہیں ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اختلاف ضرور ہوگا۔ اتحاد و اتفاق کی تعلیم دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اختلاف ہو ہی نہ یا ہوگا ہی نہیں۔ اختلاف لازمی ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ لوگوں کی سوچ، لوگوں کی فکر الگ الگ ہوتی ہے۔ اگر آپ چند آدمی کو بیٹھا لیں اور کوئی معاملہ ان کے سامنے پیش کریں تو سبھی کی رائے الگ الگ آئے گی، یا سبھی کی نہیں تو ضرور دو چار کی الگ آ جائے گی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اختلاف رائے ضرور ہوگا، فکر کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اب بری چیز جو ہے وہ اختلاف کو باقی رکھنا ہے، اور اختلاف کو دشمنی کی حد تک پہنچا دینا یا اس حد تک لے کے چلے جانا جس سے دلوں میں دوریاں پیدا ہو جائیں اور ہم آپس میں مختلف ہو جائیں اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی حد تک چلے جائیں، یہ چیز بری ہے۔ اختلاف ہوا، اختلاف کو حل کر لینا چاہیے۔ اختلاف تو ہوگا ہی ہوگا، اختلاف کو حل کرنا چاہیے۔ اب اختلاف کو حل کیسے کریں گے؟ تو اس کے حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حقیقت کی بنیاد پر حل کر لیا جائے کہ سچائی کیا ہے۔ اب اس کے لیے دو لوگ آپس میں مل بیٹھ کر کے جن دونوں کا معاملہ ہے اس کو حل کر لیں، اور اگر کوئی تیسرے فریق کی مدد سے حل کرنا چاہتے ہیں ثالث بنا کر تو ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جسے ثالث بنایا جائے وہ آدمی حق پسند ہو اور حق کا ساتھ دینے والا ہونا چاہیے۔ اور ایسی مثالیں ہمیں بہت ساری ملتی ہیں، اسلام میں ملتی ہیں اور بھی سیاسی معاملات میں بھی ملتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثالث بنایا کرتے تھے صحابہ کرام، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیگر صحابہ کرام کو بھی ثالث بنایا جاتا رہا ہے۔ تو اس طرح بھی حل کر سکتے ہیں۔ تو حق کی بنیاد پر حق کس کے ساتھ ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے، اور اس میں کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اسلام کے اصول اور اس کے ضابطے کے مطابق مسئلے کو حل کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی فریق یہ چاہے کہ میں اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں تاکہ جو اختلاف ہے وہ بڑھے نہ اور نقصانات نہ ہوں، یعنی اختلاف حل کرنے میں حقیقت کی بنیاد پر دقتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مسائل آ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں تو یہ بڑی قربانی ہے، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کی بھی مثال ہمیں صحابہ کرام کی زندگی میں ملتی ہے۔ آئیے میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں اس کی۔ آپ جانتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف تھا، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئے کہ اگر خلافت میرا حق تھا تو میں اس سے دستبردار ہو رہا ہوں، میں تنازل اختیار کر رہا ہوں، اور اگر خلافت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا حق ہے تو میں ان کے حق میں ان کا حق انہیں دے رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے حضرت حسن نے اس معاملے سے اپنے کو الگ کر لیا، اور اس طرح مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح ہو گئی اور بڑے خون خرابے سے امت مسلمہ بچ گئی، اور ایک لمبے زمانے تک امت مسلمہ متفق اور متحد رہی، کسی قسم کا بڑا یا اس طریقہ کا اختلاف نہیں رہا۔ حالانکہ اگر حضرت حسن رضی اللہ عنہ چاہتے تو ایک بڑی فوج تیار کر سکتے تھے اور پھر ایک بڑی خورش جنگ ہو سکتی تھی جس کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے امت کی خیر خواہی کا لحاظ رکھا، مصلحت کو سامنے رکھا اور حق سے دستبردار ہو گئے۔ حالانکہ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی اعتبار سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے پر فوقیت رکھتے ہیں، اس میں شک کی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے حق کو چھوڑ دیا۔ اس سے ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان امت کی خیر خواہی، قبیلے کی خیر خواہی، گھر کے اختلافات کو دور کرنے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جائے تو یہ بھی ایک بڑی قربانی ہے، اور اسے بھی اسلام میں قبول کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اور صالح بنائے اور امت کے لیے خیر خواہ بنائے۔
آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.